إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ألهاكم التكاثر تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے حتیٰ زرتم المقابر یہاں کا کہ تم قبرستان جا پہنچے کلا سوف تعلمون ہرگز نہیں جلد ہی تم جان لوگے ثم کلا سوف تعلمون ہرگز نہیں پھر تمہیں جلد ہی علم ہو جائے گا کلا لو تعلمون علم الیقین ہرگز نہیں اگر تم یقینی طور پر جان لو لترون الجحیم یقیناً تم ضرور جہنم کو دیکھو گے ثم لترونها عین الیقین پھر یقیناً تم ضرور اسے یقین کی آنکھوں سے دیکھ لو گے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم پھر اس دن یقیناً تم سے ضرور بزور ضرور نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا بھائیو دوستو بزرگو قابل احترام خواتین اسلام یہ سورہ تکاثر 30واں پارہ ہم میں سے اکثر بھائیوں کو یاد ہے اور پڑھتے ہیں یہ مکی صورت ہے اس میں اللہ احکم الحاکمین مجھے اور آپ کو اور تمام لوگوں کو
دنیا پرستی کے برے انجام سے خبردار فرما رہے ہیں، جس کی وجہ سے انسان مرتے دم تک زیادہ سے زیادہ مال و دولت اور دنیاوی فائدے، دنیا کی لذتیں، جاہ و اقتدار حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بازی لانے کے لیے کوشش کرتا ہے اور پھر انہی پر فخر کرتا ہے، اور اس ایک ہی فکر میں وہ ہمیشہ مشغول رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے کسی اور چیز کا فکر نہیں ہے کہ میں نے مر کے اللہ ذوالجلال کے سامنے جواب دینا ہے۔ اللہ مالک فرما رہے ہیں کہ تم دنیا میں رہتے ہوئے بڑی بے فکری کے ساتھ یہ نعمتیں سمیٹ رہے ہو، اور یہ بعض نعمتیں ہی نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ ذوالجلال کی طرف سے آزمائش ہے، اور قیامت کے دن تم میں سے ہر ایک کو اس کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ میرے بھائیو دوستو، دنیا کی نعمت، دنیا کی خوبصورتی یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اگر انسان اس میں مشغول ہو کے اپنی آخرت کو بھول جائے تو مالک فرماتے ہیں تم دنیا میں لگے رہے، اپنے مالک کو بھی بھول گئے، آخرت کو بھی بھول گئے، اور فرمایا حتیٰ کہ تمہیں موت آ گئی اور تم قبروں میں چلے گئے۔ سیدنا انس بن مالک حضرت ابی بن کعب سے روایت کرتے ہیں کہ لو کان لابن آدم واد من ذہب، اگر ابن آدم کے لیے سونے کی ایک وادی ہو، ہم اسے قرآن سمجھتے تھے، یہاں تک کہ اللہ ذوالجلال نے الہاکم التکاثر نازل کر دی کہ مال کی زیادتی کی حرص نے تمہیں غافل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی، آدم کا بیٹا کہتا ہے یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے۔ وَهَلْ لَكَ مِن مَّالٍ إِلَّا مَا أَكَلْتَ، فرمایا تیرا مال تو صرف اتنا ہی ہے جتنا تو نے کھا لیا۔ فَأَفْنَيْتَ، اور فرمایا اور ہضم ہو گیا۔ وَأَوْلَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، پھر تو نے کپڑے پہن لیے وہ بوسیدہ ہو گئے۔ فرمایا یا پھر تم نے صدقہ و خیرات کر دیا، وہ تیرے لیے ذخیرہ آخرت بن جاتا ہے، یہ تیرا مال ہے۔ دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی، آدم کا بیٹا مال مال کرتا ہے۔ فرمایا مال تین طرح کا ہے، جو اس نے کھا لیا اور فرمایا وہ ہضم ہو گیا، پھر اس نے پہن لیا، فرمایا وہ سوسیدہ ہو گیا، اور اس نے صدقہ کر لیا، وہ اس کے آگے بھیج دیا۔ فرمایا وما سوا ذالک فہو ذاہب وتارکہ للناس، فرمایا اس کے علاوہ جتنا بھی مال ہے بندہ آگے جانے والا ہے اور اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ کر جانے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحرم ابن آدم ویبقى منہ حسنان، فرمایا آدم کا بیٹا بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن دو چیزیں اس کی جوان ہی رہتی ہیں، الحرص والعمل، فرمایا دنیا اکٹھی کرنے کی حرص اور زیادہ سے زیادہ کمانے کی اور دنیا میں رہنے کی امیدیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، آدم کے بیٹے کے پاس دو سونے کی وادیاں ہو جائیں، سونے کی وادی دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہے اتنی بھر کر اس کو سونا دے دیا جائے، لابتغى ثالثا، کہے گا مجھے تیسری بھی چاہیے، میرے خرچے پورے نہیں ہوتے، میرا مال مجھے میرا جتنا چاہیے وہ نہیں ملا۔ فرمایا وما یملأ جوف ابن آدم الا التراب، آدم کے بیٹے کے پیٹ کو سوائے قبر کی مٹی کے اور کوئی نہیں بھر سکتی۔ جب قبر میں دوستوں نے، رشتہ داروں نے مٹی ڈالی اس وقت اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ یتوب اللہ علی من تاب، فرمایا ہاں جو اللہ سے توبہ کر لے، جو مالک نے دیا ہے
تھوڑا دیا ہے زیادہ دیا ہے، مالک کی رضا سمجھ پر اس پر قناعت کر لے۔ فرمایا جو توبہ کر لے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے، کہتے ہیں 3 چیزیں جس بندے کے اندر آ جائیں، 3 چیزیں، طمع، حرص اور حسد، کیونکہ یہ بغیر نقطے کے ہیں، یہ انسان کا ایمان بھی خالی کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ آج ہمیں بے شمار فکر ہیں، بہت سارے فکر ہیں دنیا میں لگے ہوئے جو انسان کو اپنے رب سے غافل کر دیتے ہیں، اور انسان مال کے پیچھے لگا ہوا ہے، کسی طرح مال مل جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ للفقر اخشى علیکم، اللہ کی قسم مجھے تمہارے پاس فقیری کا ڈر نہیں ہے، تمہارے پاس مال نہیں ہے، ولیکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تمہارے پاس مال کی فراوانی ہو جائے، مال زیادہ آ جائے، اور جس طرح پہلے لوگوں نے اس میں دل لگایا تمہارا بھی دل لگ جائے، جس طرح وہ تباہ و برباد ہو گئے، تم بھی ہلاکت کے کنارے پہنچ جاؤ یا تم بھی ہلاک ہو جاؤ۔ میرے بھائیو دوستو، ہم مشاہدہ کرتے ہیں مال دولت کی کثرت، روپیہ پیسہ کی فراوانی سے جتنی آوارگی، عیاشی، سود خوری، زناکاری، سینما بینی، جوا بازی، ظلم و ستم، لوگوں کو حقیر جاننا، اللہ کے دین سے غفلت، عبادت میں تساہل اور دین کے کاموں سے دوری جتنی مال سے پائی جاتی ہے، اور انسان فقیر ہو غریب ہو یہ وہ کام نہیں کر سکتا۔ مال کوئی بغیر مال کمانا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اس کا استعمال کرنا برا ہے۔ اگر مال کو اللہ کی رضا کے کاموں میں خرچ کیا جائے، مالک کی اطاعت و فرما برداری میں خرچ کیا جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مال قیامت کے دن حشر کے وقت انسان کے اوپر سایہ بن جائے گا۔ فرمایا حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تمہیں موت آ گئی، تو موت آنے تک یہ غفلت طاری رہی، بلکہ جیسے جیسے موت قریب آتی ہے انسان کو مال کا نشہ زیادہ ہو جاتا ہے، اور مال کے اکٹھے کرنے کے لیے انسان زیادہ سے زیادہ محنت کرتا ہے۔ میرے بچوں کا کچھ مستقبل بن جائے، میرے بچوں کے لیے کچھ بنا لوں، حالانکہ اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ جو مال اگر وہ حرام طریقے سے کما رہا ہے، حلال کی پرواہ بھی نہیں کرتا، کل بچے اس کو کیسے اڑائیں گے، اللہ کی نافرمانی میں خرچ کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، یہ دنیا عارضی اور فانی ہے، ہم سب نے چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے دربار میں پیش ہو جانا ہے، اور میرے بھائیو پھر اعمال کے مطابق انسان کو سزا اور جزا ملے گی۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اور موت کے وقت شیطان پھر اپنا حملہ کرتا ہے، اور استقامت وہی اختیار کرتا ہے جس نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب کو راضی کر لیا، مال اکٹھا کیا لیکن حلال طریقے سے کیا، اور اللہ کی راہوں میں خرچ کرتا رہا، اللہ کے بندوں کے حقوق بھی دیتا رہا، اللہ کے مال کا حق بھی ادا کرتا رہا۔ فرمایا حتی زرتم المقابر، یہاں کہ تم قبرستان جا پہنچے، تمہارے سامنے دنیا کا پردہ ختم ہو گیا، ہٹ گیا، اور تم برزخ میں چلے گئے، جہاں سے دوبارہ آنا تمہارا ممکن نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ برزخ ایسی جگہ ہے جو قبر کے اور حشر کے درمیان ہے۔ فرمایا حتی زرتم المقابر، کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی۔ زائر جو ہوتا ہے وہ قیام کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ کچھ مدت کے بعد اس نے اس جگہ کو چھوڑنا ہے۔ اور میرے بھائیو دوستو، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے، اکثر الذکر حاضم لذات الموت، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو لذتوں کو توڑنے والی موت ہے اس کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اور فرمایا انا نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الاخرہ، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا،
کیونکہ قبروں کی وجہ سے بت پرستی بھی پیدا ہوتی ہے، شرک بھی پیدا ہوتا ہے۔ لوگ اللہ کے بندوں کو حاجت روا، مشکل کشا، داتا اور غوث سمجھتے ہیں اور ان کی قبروں کے پاس جا کر ان سے مرادیں مانگتے ہیں۔ کوئی اولاد مانگ رہا ہے، کوئی شفا مانگ رہا ہے۔ شروع اسلام میں مشرکین مکہ بھی قبروں کے ساتھ ان کا بھی اسی طرح کا عقیدہ تھا۔ فرمایا میں نے شروع اسلام میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا کیونکہ قبروں کی وجہ سے شرک پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا اب تم کیونکہ اسلام تمہارے اندر مضبوط ہو گیا، تمہارا عقیدہ درست ہو گیا، تم اللہ ذوالجلال کو ہی اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو، اور یہ جو قبروں والے ہیں ان کے بارے میں تو کسی کو کچھ پتا نہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش ہو رہا ہے۔ فرمایا اب قبروں کی زیارت کیا کرو، اس لیے ان کو پوجنے کے لیے نہیں ہے، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں کہ یہ بھی تھے، کل دنیا میں تھے لیکن آج چلے گئے ہیں اور ہمارا انجام بھی یہی ہوگا۔ اللہ ہمیں سوچ عطا فرمائے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستو، کیا ہم دن رات مشاہدہ نہیں کرتے کہ عزیز و اقارب کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے جا رہے ہیں، بچوں کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں؟ اس لیے کسی نے کہا تھا یا صاحبی لا تغرر بتنعمی فالعمر ينفد والنعیم یزول واذا حملت الى القبور جنازۃ فاعلم بانک بعدها محمول۔ میرے بھائی دنیا کی نعمتوں پر غرور نہ کرو، یہ عمر ختم ہو جائے گی، نعمتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ جب تم قبرستان کی طرف کسی کا جنازہ اٹھا کر جا رہے ہو اس وقت سوچا کرو آج تم نے کسی کو اٹھایا ہے، کل کوئی تمہیں اٹھائے گا۔ اللہ ہمیں سوچ اور سمجھ عطا فرمائے۔ لہذا غور کرنا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اتنا روتے، صحابی فرماتے ہیں آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی، سجدے میں روتے تو آپ کے سینہ مبارک سے ہنڈیا کے ابلنے کی طرح آواز آتی۔ یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جنتی ہے، ابو بکر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین، لیکن وہ اللہ کے خوف سے اتنے ڈرتے تھے کہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وَقَانَ عَلَى وَجْهِ خَطَانِ أَسْوَدَانِ مِنَ الْبُقَاءِ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے پر رونے کی وجہ سے سیاہ حلقے پڑ چکے تھے۔ اللہ ہمیں بھی آخرت کا فکر عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی آخرت کا فکر عطا فرمائے کہ ہم نے حساب دینا ہے۔ فرمایا کہ تم دنیا کے بارے میں اتنے متفکر ہو، اتنے تم دنیا کا تمہیں اتنا فکر ہے، لیکن یاد رکھو کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ تمہیں یقین آ جائے، علم یقین آ جائے، لا ترون الجحیم، کہ تم نے ضرور بر ضرور دوزخ کو دیکھنا ہے، اللہ کے ہاں اپنا حساب دینا ہے، اور نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں کس لیے دی ہیں، اور اللہ مالک فرما رہے ہیں، فرمایا کافر بھی مومن بھی قیامت کے دن جہنم کو دیکھیں گے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، فرمایا تم میں سے ہر ایک شخص کو جہنم کے اوپر پل صراط پر سے گزرنا ہے، جہنم نظر آئے گی، اور فرمایا یقین کے تین ہی درجے ہیں، ایک حق الیقین ہے، ایک عین الیقین ہے۔ فرمایا حق الیقین یہ ہے کہ انسان کو جب خبر مل جائے وہ اس پر یقین کرے، دوسرا عین الیقین ہے جب سامنے چیز نظر آ جائے۔ حق الیقین قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان پڑھتے ہیں، ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ یہ واقعی حق ہے، ایسے ہی ہوگا، اور پھر عین الیقین بھی قیامت کے دن ہو جائے گا جب جہنم کو دیکھیں گے اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم،
فرمایا اس دن انسان غافل نہیں ہونا چاہیے کہ جو نعمتیں مالک نے دی ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، مال کے بارے پوچھا جائے گا، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کیسے کمایا، خرچ کیسے کیا۔ آج ہم کہتے ہیں مال ہم نے کمایا، محنت سے کمایا، اپنی عقل سے کمایا، کوشش سے کمایا، ہماری مرضی جیسے خرچ کریں، فضول خرچ کریں، اللہ کی نافرمانی میں خرچ کریں۔ فرمایا نہیں نہیں، یہ مال تمہیں اللہ نے دیا، یہ مال اللہ کی امانت ہے آپ کے پاس، پوچھا جائے گا۔ لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، آدم کے بیٹے کے قیامت کے دن قدم ہل نہیں سکیں گے جب تک فرمایا جواب نہیں دے لے گا 5 چیزوں کا، ان عمرہ فیما افنا، عمر کہاں خرچ کی، وان شبابہ فیما ابلا، جوانی کہاں گنوائی، جوانی کہاں خرچ کی، اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کی نافرمانی میں، وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا، وماذا عمل فیما علم، درس سنتا تھا، خطبے سنتا تھا، اللہ کا قرآن پڑھتا تھا، کیا اس کے مطابق عمل بھی کیا کہ نہیں کیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کل کے دن، کل مرنے کے بعد، صحابی فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجوریں دی، ٹھنڈا پانی دیا، اور آپ نے فرمایا ان نعمتوں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ ٹھنڈا پانی اور معمولی چیز ہے جس کو ہم معمولی، فرمایا پوچھا جائے گا۔ اس لیے کسی اللہ کے بندے نے کہا تھا کہ بھائیو غافل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ نون آکھے نعمتاں دی پوچھ ہوے گی، مولت اوتھے سوچن دی نہ کچھ ہوے گی، نہ شکریاں نے اوتھے ڈاڈا پچھوتاونا، نیکیاں کمال ہے جنہ نال جاونا۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صل علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جو شخص برائی کو نہیں جانتا کسی نہ کسی دن وہ اس برائی میں گرفتار ہو جاتا ہے، مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے برائی کی نشاندہی کرنا ضروری ہے تاکہ ہر شخص اپنے آپ کو اس سے محفوظ کر سکے۔ آج کل 14 فروری کو لوگ ایک دن ویلنٹائن پتہ نہیں کیا دن مناتے ہیں، جو مغرب سے نکل آیا ہے، یورپ سے آیا ہے، جہاں دنیاوی ترقی تو بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مغربی معاشرے میں مادر و پدر آزادی کا جو حال ہو رہا ہے اور جس میں مغربی معاشرہ پس رہا ہے، اور وہاں کے لوگوں کو اب سمجھ آ رہی ہے کہ ہم کہاں کس جہنم میں جا رہے ہیں، وہاں انسانیت سے حیوانیت کی طرف بڑھنے کا سفر جاری ہے، اور اس کے برے اثرات ہمارا معاشرہ بھی لے رہا ہے۔ نوجوان غیر مسلموں کے ایجاد کردہ گناہوں
رسم و رواج تہواروں کی غلادت سے ملوث ہو رہے ہیں اور انہیں اپنے سینے پہ لگا رہے ہیں۔ ان غیر اسلامی طور طریقوں میں ان کے مطابق عمل کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا تھا۔ فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، جو کسی قوم کی مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہوگا۔ اس لیے آپ نے یہودیوں عیسائیوں کے طور و طریقے سے چلنے سے امت کو منع کیا ہے۔ انہی طریقوں میں محبت کے نام پر یہ دن منایا جاتا ہے، ویلنٹائن ڈے پتہ نہیں کیا ہے۔ یہ مغربی معاشرے میں فحاشی اور یعنی اور جنسی بے رہ روی جس کو وہاں قانونی حق ہے وہاں سے شروع ہوا، اور اس تہوار میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بے پردگی بے حیائی کے ساتھ ملتے ہیں، تحفے تحائف کا لین دین کرتے ہیں۔ فحاشی اور عریانی کے ہر مظہر کو جو ہو سکے کھلے یا عام چپکے سے ارتکاب کیا جاتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں ہمارا نوجوان نہ صرف اپنے اعمال کی سیاہی میں اضافہ کر رہا ہے بلکہ معاشرے کو بھی اس برائی میں، اس بےہودگی میں ناپاک اور آلودہ کر رہا ہے۔ اور اس میں پھر کہاں تک پہنچتا ہے معاذ اللہ، بچیوں کی عزتوں کو تار تار کیا جاتا ہے، اسلام کا سر عام مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی غیر محرم مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کریں، بلکہ فرمایا کہ جہاں ایک غیر محرم مرد اور عورت ہوتا ہے وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اس لیے پردے کا حکم دیا اور حکم دے دیا مردوں کو بھی اور عورتوں کو۔ مردوں کو حکم دیا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ نور، فرمایا مسلمان مردوں کو حکم دے دیجئے اپنی نظروں کو نیچا کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ذالک ازکیٰ لہم، فرمایا یہ ان کے لیے بہت ہی پاکیزگی کا حکم ہے۔ اور انسان کو یہ کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے جو کرتا ہوں کوئی نہیں دیکھتا، فرمایا جو کرتے ہیں اللہ ذوالجلال اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح عورتوں کو بھی حکم دیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ فرمایا مسلمان عورتوں کو بھی حکم دے دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کریں اور زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں۔ اور دوسرے مقام پر حکم دے دیا، فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یعذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو بھی، اپنی بیٹیوں کو اور تمام مسلمان عورتوں کو اس بات کا حکم دے دیں جب نکلیں تو اپنی چادروں سے اپنے چہروں کو ڈھانپ لیا کریں۔ یہاں تو چہروں کو ڈھانپنے کا حکم ہے۔ میری اور آپ کی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج پر نکلے۔ احرام کی حالت میں عورت کو چہرہ کھلا رکھنا چاہیے۔ فرماتی ہیں جب غیر محرم ہمارے سامنے آتے ہم اپنی چادروں سے چہروں کو ڈھانپ لیا کرتی تھی۔ تو اگر احرام کی حالت میں بھی غیر محرم سامنے آئیں تو عورت کو حکم ہے وہ چہروں کو ڈھانپ لے، مگر یہاں تو ملاقاتیں ہوتی ہیں اور زنا کے قریب جایا جاتا ہے۔ اللہ مالک فرما رہے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ بدکاری کے قریب نہ جاؤ، ان کاموں کو قریب نہ جاؤ جن کی وجہ سے انسان بدکاری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔
فرمایا یہ بہت ہی برا ہے، اور وہ لوگ جو دنیا میں بدکاری پھیلاتے ہیں، فرمایا ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ آج مصنوعی محبت کی وجہ سے یہ دن مناتے ہیں، سرخ غبارہ چاکلیٹ اور مصنوعی دل سرخ پھول لے کر بے حیائی اور بے پردگی کے ملاپ تک تمام فحاشی اور اڑیانی کو قبول کرتے ہیں، حالانکہ مومن مسلمانوں کے ہاں محبت ایک پاکیزہ چیز ہے۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ گہرے دوست دنیا کے لیے رب کی نافرمانی میں ملوث، فرمایا دنیا میں تو محبت کا دامن بھرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، الا المتقین، سوائے متقین کے، پرہیزگاروں کے، اللہ سے ڈرنے والوں کے۔ انہیں حکم ہوگا، یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو آج کے دن تمہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہے، کیونکہ تم دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ملتے تھے، اللہ کی محبت میں ایک دوسرے کو ملتے تھے، اور آج تمہیں کوئی غم نہیں ہے۔ لیکن جو دنیا میں اللہ کی نافرمانیوں کے لیے ملتے ہیں وہ دنیا میں محبت کا دامن بھرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ یا اللہ ان کو پکڑ لے، ہمیں چھوڑ دے، ہمیں انہیں برائی پر لگایا تھا۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمارے نوجوانوں کو بھی اللہ عزت، عفت اور پاکیزگی اور طہارت عطا فرمائے، شرم و حیا کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ رب کریم غفور رحیم، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ دین پر استقامت نصیب فرما، جب تک دنیا میں رہیں اسلام اور ایمان پر زندہ رکھنا، اور جب ہماری موت آئے اللہ مسلمان کر کے مارنا، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت نصیب فرمانا۔ یا اللہ ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، ایسی پیاری صحت عطا فرما کہ اس کے بعد بیماری نہ رہے۔ یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم کیا، ان میں جو زندہ ہیں اللہ انہیں صحت و عافیت ایمان عطا فرما، اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو تیرے پاس پہنچ گئے اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، اور ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا۔ یا اللہ عالم اسلام پر رحم فرما، جہاں جہاں مسلمان مجبور، مقہور، مظلوم ہیں، اللہ مسلمانوں کے مالوں، جانوں، عزتوں کی حفاظت فرما۔ اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا ارحم الراحمين۔ عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔